بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، آپ سب کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ آج عشرہ اولیٰ کا آخری روزہ 10 رمضان المبارک کا دن، اس کے بعد عشرہ ثانیہ شروع ہوگا انشاءاللہ۔ آج وصال جناب خدیجۃ الکبریٰ کا دن، تعزیت اور تہنیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور آپ تمام مومنین کی بارگاہ میں۔ آج سلسلہ قصص الانبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آج ہم ان کی زندگی کے بارے میں مختصر سوانح حیات۔ ابراہیم علیہ السلام نبی خدا، نبی کے ساتھ ساتھ امام بھی ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ کو میں امام بناتا ہوں۔ پوچھا میرے بیٹوں کو، میرے بچوں کو بھی، فرمایا یہ عہدہ ظالموں کو نہیں ملا کرتا، اگر وہ نیک ہوں گے تو انہیں ضرور ملے گا۔ اور ہاں، ایسا ہی ہوا کہ وہ سلسلہ نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان کی آل میں سے امامت کا سلسلہ امام علی اور امام زمانہ علیہ السلام تک پہنچا۔ ابراہیم علیہ السلام اولو العمر پیغمبر میں سے ہیں، جو 5 نبی ہیں، اولو العمر، اولو العزم، بڑے رسول 5، ان میں سے حضرت نوح علیہ السلام ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور پروفٹ محمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ 5 نبیوں میں سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت ابراہیم کا 5 نبیوں میں سے اولو العمر نبی ہونے کا شرف حضرت ابراہیم کو ملا۔ کون حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ کہ جن پہ درود پڑھتے ہیں ہم، کہ جن سے ہمارے نبی خدا کا تسلسل چلا، وہ ابراہیم کہ جن کی آل میں سے ہمارے نبی خدا ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ اور اللہ کے سب سے منتخب پیارے نبیوں میں سے نبی ہیں کہ جنہیں اللہ نے شریعت دے کے بھیجا اور ان سے امتحانات بھی لیے، زندگی میں آزمایا، زندگی میں کبھی ان سے مال چھین کے، کبھی اولاد چھین کے، تو کبھی ان سے زندگی کے امتحانات، آگ میں پھینکنا اور باقی ساری چیزیں۔ نبی خدا سے اللہ پاک نے امتحانات لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بلند مرتبہ نبی گزرے ہیں۔ اس کے بعد جس قدر نبی یا رسول آئے وہ آپ ہی کی نسل سے تھے ابراہیم علیہ السلام کے بعد۔ اس طرح حضرت آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان اب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کہلاتے ہیں۔ آپ جس وقت دنیا میں تشریف لائے، اس وقت نہ صرف بت پرستی کا بڑا عروج تھا، بلکہ اس زمانے کا بادشاہ نمرود بھی اپنے آپ کو خدا کہلاتا اور لوگوں سے اپنی پوجا کراتا تھا کہ میں ہی خدا ہوں، کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کے اپنے گھر ان کے چاچا آزر کی بتوں کی دکان تھی، وہ خدا بیچا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت سمجھاتے انہیں کہ چاچا جان، اور قرآن نے حضرت ابراہیم کے چاچا کو آبا ابراہیم کہا ہے، کیونکہ چاچا مثل والد ہوتے ہیں۔ سب سے بہترین بات یہ ہے، دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ کے والد، چچا کو جو والد کہا گیا، وہ یہی کام کیا کرتے تھے کہ وہ بتوں کی دکان لگا کے بت بیچتے تھے، آؤ اور خدا خرید لو۔ مطلب وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے۔
وہ ہمیشہ پریشان ہوتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ میرے چاچا جان دین راہ سے ہٹے ہوئے ہیں، اللہ کے دین سے ہٹے ہوئے ہیں، خدا سے دور ہیں، بس وہ کس قدر نادان ہیں وہ لوگ جو خدا سے دور ہیں۔ جب ذرا ہوش آیا ان لوگوں کو کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی نہیں سمجھتے تھے، وہ سمجھتے کہ آپ بھی ہم جیسے ہیں، تو انہوں نے بہت ہیلے وسیلے کیے نبی کو راستے سے ہٹانے کے لیے۔ اور ایک دن حضرت آزر، حضرت ابراہیم کے چاچا آزر، ایک دن حضرت ابراہیم سے کہتے ہیں کہ بیٹا آج ایک کام کرو، میں ذرا کام سے جا رہا ہوں اور آپ یہاں بیٹھ کے یہ ذرا میری دکان چلانا خداؤں کی، بتوں کی۔ ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، اپنے چاچا کی بات مانی اور دکان پہ بیٹھ گئے۔ اب دکان پہ لوگوں کا تانتا لگا رہا، مجھے یہ والا خدا چاہیے، مجھے چھوٹا بڑا۔ اب یہ بتاتے رہے کہ بھائی یہ کون سا خدا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے کہ بتاؤ یہ خدا چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، یہ تمہارے کس کام آتا ہے، یہ کس کام آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام انہیں بتاتے رہے کہ یہ ایسے ہے۔ ایک دن ان بت پرستوں کا شہر سے باہر کوئی میلہ تھا، کوئی ایونٹ تھا، کوئی پروگرام تھا، اور وہ تمام بت پرست جو بتوں کی پوجا کرتے تھے مع آزر نبی کے چاچا کے ساتھ میلے میں چلے گئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسے پروگرامز کی اور ایسے کسی میلے یا ایسے کسی بتوں کے پروگرام میں جانے کی کوئی شوق نہیں تھا، عادت نہیں تھی، نبی تھے۔ اللہ نے ان کے اندر ایک الگ سی ایک کیفیت، الگ سی ایک محبت، معرفت خدا، معرفت اللہ ڈالی ہوئی تھی کہ ان چیزوں سے نفرت کرتے تھے۔ اور اگر کسی نے میلے پر جانے پر اصرار بھی کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے انکار کیا کہ مجھے اس میلے پہ نہیں جانا، تم لوگوں کو جانا ہے تو چلے جاؤ، میں یہاں پہ ہوں۔ بس جب شہر خالی ہو گیا تو آپ نے بت خانے کے تمام بتوں کو پھوڑ دیا۔ وہ گئے بت خانے اور پہنچے، دیکھا کہ خداؤں کا میلہ ہے، کوئی خدا کس کا محتاج ہے، کوئی خدا کس کا محتاج ہے۔ مکھی اگر ناک پہ بیٹھ جائے تو خدا اس مکھی کو بھی نہیں اٹھا سکتا۔ تمام بتوں کا کام تمام کر دیا، کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کا ناک توڑا، کسی کا کان توڑا، کسی کی ٹانگ توڑ دی۔ اور جب جانے لگے تو وہ جو کلہاڑی ساتھ لائے تھے، جو توڑنے کے لیے وہ اپنی عصا لائے تھے یا کلہاڑی تھی، وہ انہوں نے سب سے بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دی اور وہاں سے چل پڑے۔ اب شام کو جب واپس پہنچے اپنے بتوں کے پاس کچھ مانگنے کے لیے، عبادت کے لیے، دیکھا کہ بڑا حالت خراب ہے، کسی کا ناک نہیں، کسی کے کان نہیں، تو کسی کے پاؤں ٹانگ نہیں، تو کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، کوئی خدا کمر سے ٹوٹا ہوا ہے۔ اب کوہرام بپا ہو گیا۔ پوچھا کیا ہوا بھائی؟ کہا کہ ہمارے اللہ پہ، ہمارے خداؤں پہ حملہ ہو گیا اور ہمارے خدا ٹوٹ گئے ہیں، ریزہ ریزہ ہو گئے ہیں۔ عجیب کیفیت ہے، وہ خدا جو اپنی حفاظت نہ کر سکے، وہ خدا جو خود کو ٹوٹنے سے نہ بچا سکے، وہ خدا جو اپنی مدد نہ کر سکے، وہ دوسروں کی مدد کیسے کرے گا؟ سمجھنے کی بات ہے۔ اب لوگوں نے بھاگے ادھر ادھر، دیکھو کس نے کیا یہ کام۔ پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام جو آزر کے بھتیجے ہیں، وہ آج میلے پہ نہیں آئے تھے، گھر پہ تھے۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ کام اسی نے کیا ہوگا۔ بھاگتے دوڑتے جلدی جلدی پہنچے ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور پوچھا یہ تم نے کیا کر دیا؟ آج تم ہمارے بت کدے میں، بت خانے میں آ کے تم نے سارے بتوں کو توڑ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، آکے دیکھا جس طرح کیا تھا سب پتا تھا انہیں، مگر کلہاڑی اس بڑے بت کے کندھے پہ تھی، تو کہا یہ اسی نے کیا ہوگا، یہ اسی بڑے سردار نے کیا ہوگا۔ بولا یہ کیسے ممکن ہے؟ اب کفار دیکھیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ بت کسی کو مارے؟
یہ تو ہل بھی نہیں سکتا، مارے گا کیسے؟ انہوں نے کہا جو ہل نہیں سکتا اس کو تم خدا کیسے مانتے ہو؟ بس ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جرم ثابت ہوا کہ آپ ہی نے ان بتوں کو توڑا اور ہمارے خداؤں کی بے حرمتی کی، ہمارے خداؤں کو شہید کیا، مارا۔ بس تمہاری سزا منتخب ہوگی اور تمہیں سزا دی جائے گی۔ بس بادشاہ نمرود ملعون سے جب پوچھا گیا کہ اس کی سزا کیا منتخب کریں، بس سب لوگوں نے مشورہ کر کے کہا کہ ابراہیم کو آگ میں جلاتے ہیں۔ نمرود ملعون نے مشورہ دیا کہ ابراہیم کو آگ میں جلاتے ہیں۔ بس اہتمام آگ ہوا۔ جب آگ کا اہتمام کیا گیا اور آگ اتنے بڑے پیمانے پہ تھی کہ وہ سوچ رہے تھے کہ اب آگ کے اندر کیسے ابراہیم کو ڈالا جائے، تو ایک طریقہ بنایا اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کا اہتمام ہوا۔ اب ابراہیم کو بچانے کے لیے اللہ پاک کے فرشتے بھی آئے۔ امتحان تھا نا، اللہ سے کہا کہ ہم بچا لیں، بولا جاؤ پوچھو، اگر وہ بچنا چاہتے ہیں تو بچائیں۔ اب کی بار جب وہ آئے اور کہا کہ اے ابراہیم ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں نے جس کے لیے یہ قربانی دی ہے، میں جس کے لیے آج یہ سزا یا آج میرے اوپر جو نمرود کی طرف سے یہ آگ میں ڈالنے کا اہتمام کیا گیا، یہ صرف وحدانیت کی وجہ سے ہے۔ مجھے بچانے والا دیکھ رہا ہے کہ میں اس وقت آگ میں ڈالا جا رہا ہوں، تو میں بجائے اس کریم سے مدد لینے سے آپ سے کیسے مدد لوں؟ ابراہیم علیہ السلام کا یہ انداز دیکھ کے مجھے کربلا یاد آ گئی کہ فرشتوں کے ٹولے آئے اور کہا اے حسین اگر آپ کہیں تو یزید اور اس کی فوج کو آنن فانن ختم کر دیں، یزید اور اس کی فوج کو غائب کر دیں گے۔ اس کے بعد جنات کے ٹولے آئے، کہا اے حسین اگر آپ حکم کریں تو ہم یزید کو فنار کر دیں گے۔ امام نے فرمایا میں حسین ہوں، اگر غیبی مدد سے لڑوں گا تو یہی لوگ کہیں گے، یہی یزید اور اس کے حواری کہیں گے کہ حسین ایسی فوج کو لایا تھا جو نظر نہیں آئی، اس لیے ہم ہار گئے۔ اے فرشتو، اے جنات، تم واپس چلے جاؤ۔ اسی طرح ابراہیم کی مدد کے لیے بھی آئے، باقاعدگی کے ساتھ روایتوں میں ہے کہ ہدہد پرندہ اپنی چونچ میں پانی لے کے ابراہیم کی آگ کو بجھانے کے لیے آ گیا، مگر اللہ کی وہ ذات جو ابراہیم کو بچانا چاہتی تھی، لوگوں کا یہ جانا اور فرشتوں کا جا کے ابراہیم سے پوچھنا یہ ان کی محبت تھی، مگر ابراہیم کی محبت یہ تھی، چاہ رہا تھا کہ مجھے بچانا ہے تو اس اللہ نے بچانا ہے کہ جس کے لیے آج میں آگ میں ڈالا جا رہا ہوں، جس کے لیے آج مجھے یہ تکلیف دی جا رہی ہے۔ بس توکل بر خدا اتنا تھا کہ سب کو واپس کر دیا۔ بس جب ابراہیم کو کامل یقین ہو گیا کہ آج مجھے آگ میں ڈالا گیا اور میرا خدا مجھے ضرور بچائے گا، بس اس کے بعد یہ ہوا کہ اللہ پاک نے فرمایا کل، اللہ نے کہا یا نار کونی بردہ و سلاما، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا۔ صرف ٹھنڈی نہیں کہا، بردوں کے ساتھ ساتھ سلامہ بھی کہا۔ ٹھنڈی ہونے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت بھی کرنی ہے، تم نے ابراہیم علیہ السلام کو سلامت رکھنا ہے۔ بس عزیزان، خدا کون ہے؟ جب ابراہیم علیہ السلام کو کامل یقین ہو گیا کہ مٹی اور پتھر کے بت خدا نہیں ہو سکتے، تو آپ سوچنے لگے کہ آخر خدا کون ہے؟ کوئی تو ہوگا، لیکن کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہ آئی تھی۔ رات جب نیلے آسمان پہ چمکتے ستارے نکل آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کفار کو بلایا، کہا دیکھو دیکھو یہ جو ستارے ہیں یہ تمہارا خدا ہے،
ان کی تم پوجا کرتے ہو نا، لیکن تھوڑا وقت گزرا تھا کہ چاند نمودار ہوا۔ جیسے چاند نمودار ہوا ستارے مدھم ہوتے گئے، ستاروں کی روشنی کم ہوتی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ارے یہ خدا تو غائب ہو گئے۔ اس کے بعد جب چاند آیا کہا ہاں یہ ان سے کچھ بہتر ہے، یہ ان سے بڑا نظر آ رہا ہے، یہی خدا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کرو انہی کی پوجا کرو، یہ خدا ہوگا۔ بس اچانک جیسے فجر کا وقت ہوا اور سورج طلوع ہونے لگا، سورج کی روشنی اتنی تیز تھی کہ ستارے غائب ہو گئے، چاند مدھم پڑ گیا، اتنا مدھم کہ چاند نظر نہیں آنے لگا، نظر نہیں آ رہا تھا۔ سورج چمکتا ہوا باہر نکلا۔ حضرت ابراہیم پریشان ہو کے کہتے ہیں ارے دیکھو چاند چلا گیا، لگتا ہے یہ تمہارا خدا نہیں تھا، یہ تمہارا معبود نہیں تھا، اب جو نکلا ہے یہ ساروں سے بڑا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ تمہارا معبود ہے۔ مگر جب شام ہوئی سورج بھی چلا گیا تو ابراہیم نے کہا تم کسے خدا مانتے ہو؟ یہ ستارے جو غائب ہو جاتے ہیں، یہ چاند جو مدھم ہو کے غائب ہو جائے، یہ سورج جو اپنے وقت پہ اپنے کام کے لیے آتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے، تم اس کو خدا مانتے ہو؟ بس لوگوں نے دیکھا مگر لوگ ابراہیم علیہ السلام سے بیزار تھے، لوگ ابراہیم علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، کیونکہ لوگوں کے اندر ایک آج 1400 سال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی نبوت کے بعد، اتنی بڑی خدمت اور اتنے بڑے تبلیغ کے بعد بھی آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو دلوں میں قدورت رکھتے ہیں، دلوں میں نفرت رکھتے ہیں، دلوں میں اہل بیت علیہ السلام محمد اور آل محمد کے بارے میں نفرتوں کے انبار رکھتے ہیں۔ بس اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم آپ سے سخت ناراض ہو گئی کہ آپ یہ کس طرح ہمارے خداؤں کو برا بھلا کر رہے ہیں، اور ان سے جھگڑا کرنے لگی۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ تم مجھ سے خدا کے متعلق جھگڑا کرتے ہو جس نے مجھے توحید کا سیدھا راستہ بتانے کے لیے منتخب کیا کہ جاؤ اور اپنی اس امت کو میری یعنی اللہ کی راہ پہ لے آؤ اور سیدھا راستہ بتاؤ۔ میں تمہارے خداؤں سے ہرگز نہیں ڈرتا، میں تمہارے ان جھوٹے خداؤں سے ڈر بھی کیسے سکتا ہوں جبکہ تم ان چیزوں کو خدا کا شریک ٹھہرانے سے نہیں ڈرتے کہ حق سمجھنے کے لیے اللہ کی طرف سے تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ عزیزان، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں جانا اور پھر اس آگ کا گلزار بن جانا، سلامتی بن جانا ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ نبوت کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ بس جب حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، بڑی دعاؤں کے بعد، بڑی منتوں کے بعد، بڑے گریہ و زاری کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اسماعیل علیہ السلام جیسا فرزند عطا کیا۔ بس اپنی بیوی ہاجرہ اور لخت جگر حضرت اسماعیل کو ایک ایسی وادی میں چھوڑ آئے، ایسی جگہ چھوڑ آئے جہاں دور دور تک آبادی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، حتیٰ کہ کوئی پانی کا نام و نشان بھی نہیں تھا، خشک صحرا تھا۔ بس اس زمین میں نہ کہیں پانی تھا، نہ کہیں کھیتی باڑی تھی، بس ایک درخت کے نیچے جا کے بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑ آئے۔ بس حضرت ہاجرہ نے ننھے اسماعیل کو تو ایک پتھر کے سائے میں لٹایا اور خود پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑنے لگی۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا جو ہم مینا میں وہ سعی کرتے ہیں، بس دوڑنے لگیں، پانی نہ ملا۔ خدا کی قدرت، حضرت اسماعیل جہاں ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں پانی کا چشمہ پیدا ہو گیا۔ آب زمزم پیتے ہو نا، بس وہاں پانی کا چشمہ پیدا ہو گیا۔ بس یہی چشمہ آج کل آب زمزم کے نام سے مشہور ہے۔ تم صحیح کرتے ہو نا، پہاڑوں کے چکر لگاتے ہو نا، یہ فضول کے چکر نہیں ہے، یہ بی بی ہاجرہ نے اسماعیل علیہ السلام کی محبت میں لگائے تھے 7 چکر۔ گئیں پانی دیکھنے کے لیے، پھر واپس آ گئیں، پھر پانی دیکھنے کے لیے گئیں، پھر واپس آ گئیں، 7 چکر لگائے اپنے بیٹے کی محبت میں۔ جب واپس آئیں دیکھا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کے لیے ادھر ہی پانی پیدا کر دیا ہے۔ بس ہوا یہ کہ جب اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑیں تو پانی نکلا جو آج آب زمزم ہے۔ پانی دیکھ کر ایک قبیلہ وہاں آباد ہو گیا، بعد میں یہ شہر مکہ کے نام سے مشہور ہوا جو تمام دنیا کے مسلمانوں کا قبلہ بھی ہے۔ مکہ
جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اس کے بعد خانہ خدا کی تعمیر بھی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں۔ سب سے بڑی قربانی ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے لیے جب خواب دیکھا کہ میں اپنی سب سے بہترین چیز قربان کر رہا ہوں، اس خواب کا ذکر آ کے بی بی ہاجرہ سے کیا، اپنے بیٹے سے کیا۔ انہوں دونوں نے کہا کہ آپ نبی ہیں، آپ کبھی جھوٹا خواب نہیں دیکھ سکتے، آپ نبی خدا ہیں، آپ نے جو خواب دیکھا سچا ہوگا۔ بیٹے نے کہا اے بابا آپ نبی خدا ہیں، آپ نے جو خواب دیکھا ہے وہ سچا ہے، بس آپ اپنے خواب کی تعبیر پوری کریں، میں نبی کا بیٹا ہوں، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ اب یہاں بیٹا شہید ہو رہا ہے، بیٹے کو ذبح کیا جا رہا ہے، نبی کا بیٹا نبی ہے، ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسماعیل نبی ہے، پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ میں صبر کروں گا اس مصیبت کے اندر، اس مصیبت کے وقت میں صبر کروں گا۔ وہاں کربلا چلے، امام حسین کو قتل کی جب امام حسین علیہ السلام کے قتل کی جب صدا بلند ہوئی، قد قتل الحسین فی کربلا، حسین کربلا کی سرزمین پہ شہید ہو گئے۔ میرے آقا سید الساجدین بیمار کربلا امام زین العابدین علیہ السلام اٹھے، سجدے میں سر رکھا، الحمدللہ شکرن کثیرہ پڑھا اور کہا اے میرے کریم رب تیرے لاکھ احسان کہ تو نے ہمارے گھرانے کو اتنے مشکل امتحان کے لیے چنا۔ یہاں امام کا بیٹا صبر کر رہا، شکر کر رہا ہے، اور شکر ہمیشہ نعمت پہ ہوتا ہے۔ امام علیہ السلام نے شکر ادا کیا کہ تو نے ہمیں اتنی بڑی نعمت شہادت عطا کی، وہاں نبی کا بیٹا ہے، وہ بھی صبر کا کہہ رہا ہے۔ عزیزان، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب کی تعبیر کے لیے اسماعیل علیہ السلام کو لیا، راستے میں شیطان آیا۔ آج بھی میرے دوست عزیز جو جاتے ہیں حج کرنے، عمرہ کرنے کے لیے، تو 3 شیطانوں کو پتھر مارتے ہیں، بڑے ملعون شیطان ہیں وہ 3۔ کیوں مارتے ہیں بھئی 3 شیطانوں کو؟ اس لیے کہ ایک بار شیطان حضرت ابراہیم کو منع کرنے آیا کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہو؟ اے ابراہیم، کیا کوئی خواب کے اوپر کوئی بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ یہ کیا کر رہے ہو؟ خدا نہیں کرو ایسے ہی خواب دیکھ لیا، جھوٹا خواب تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسے پتھر مارا، پھر وہ حضرت اسماعیل کے پاس گئے، کہا کیسا ہے تمہارا باپ، تمہیں ذبح کر رہا ہے ایک خواب کے لیے، ایک جھوٹے خواب کے لیے؟ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا تم نبی کی مخالفت کر رہے ہو، مجھے شیطان لگتے ہو۔ پتھر مارا، بی بی ہاجرہ کے پاس گیا، بی بی سے کہا کہ یہ کیسی ماں ہو، آپ کے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں آپ کے میاں اور آپ خاموش ہو؟ کہا کہ نبی کے کاموں میں مداخلت کرنے والا شیطان ہو سکتا ہے۔ پتھر مارا۔ تو آج تک قیامت تک ان تینوں کے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول اور مومنین کی لعنت کی پھٹکار رہے گی کہ جنہوں نے نبی کو جھٹلایا، حضرت ابراہیم کو جھٹلایا اور نبی کی آل کو جھٹلایا، تا قیامت ان کے اوپر اللہ کی لعنت رہے گی۔ بس ابراہیم علیہ السلام نے جو مصمم ارادہ کیا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا، ذبح کر دیا، دیکھا کہ میرا ذبیحہ قربان ہو چکا۔ بس کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کی پٹی کھولی، میں قربان جاؤں اس حسین مظلوم کے اوپر۔ کربلا کی تپتی زمین ہے، یزید اور اشقیاء کا ایک بہت بڑا مجمع ہے، حسین مولا علی اصغر کو لے کے آتے ہیں، نہ آنکھوں پہ پٹی ہے، نہ ہاتھ کانپ رہے ہیں، کہا علی اصغر حجت خدا تمام کرو، پانی مانگو، ہو سکتا ہے کہ کسی شقی کو تمہارے اوپر رحم آ جائے۔ بس لبے علی اصغر ہلے اور ایک آواز آئی، العطش بابا، العطش یا ابی،
العطش یا حسین، بابا بڑی پیاس لگی ہے میرے بابا، بابا مجھے بڑی پیاس لگی ہے۔ بس 3 بار جب 6 مہینے کے بچے نے کہا نا بابا مجھے بڑی پیاس لگی ہے، اشقیاء فوج میں ایک کوہرام سا مچ گیا اور لوگوں کے اندر چوں چرا کی آوازیں آنے لگیں۔ کوئی کہتا ہے 6 مہینے کا بچہ بھی بات کرتا ہے، کوئی کہتا ہے دیکھو دیکھو علی اصغر پانی مانگ رہا ہے، ارے دیکھو علی اصغر کتنا پانی پیے گا، 2 سے 4 گھونٹ پی لے گا۔ ہماری فوج کو چاہیے، یزید کو چاہیے کہ پانی دے دے۔ بس جیسے یہ جگمگیاں شروع ہوئی، ملاؤن نے آواز دی کہ حسین اب آخری حربہ استعمال کرنے آئے ہو۔ بس ایک ملاؤن نے تیر مارا، علی اصغر کے گلے سے لگا، حسین کے بازو کو زخمی کرتا ہوا پار ہو گیا۔ میں کہتا ہوں کربلا میں حسین نے پٹی نہیں باندھی تھی۔ اے دادا ابراہیم دیکھو میرا اکبر شہید ہو رہا ہے، میں نے پٹی نہیں باندھی۔ دیکھو میرے بھائی نے بازو کٹوا دیے، دادا ابراہیم میں نے پٹی نہیں باندھی۔ آج دیکھو میرا اصغر میرے ہاتھوں میں شہید ہوا، میں نے پٹی نہیں باندھی۔ دیکھو میں اپنے بچے کو کیسے تلوار کے ساتھ قبر بنا کے دفن کر رہا ہوں، میں نے پٹی نہیں باندھی۔ اے میرے دادا ابراہیم، اے میرے نانا محمد، آئیے ذرا دیکھیے تو صحیح، میں نے کبھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ بس کربلا میں امام حسین سے جو امتحان لیا گیا، اللہ پاک نے اتنا سخت امتحان لیا کہ اس کے بعد دین پہ امتحان کا تسلسل کم ہو گیا، ہاں مگر اہل بیت میں تسلسل چلتا رہا۔ امام حسین کی وہ شہادت کہ قیامت تک اس شہادت سے شہید خوش ہوتا رہے گا، مظلوم کو لوگ مظلوم سمجھیں گے اور ظالم پہ قیامت تک لعنت برستی رہے گی، اور لوگ دعائیں کریں گے کہ اے اللہ ہمیں شہید کا رتبہ عطا فرما۔ عزیزان گرامی، آج ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تمام ہوا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔